السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے سورۃ آل عمران الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ سورۃ آل عمران کی رکوع نمبر 4 سے لے کے رکوع نمبر 9 تک غزوہ احد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو غزوہ احد کے بارے میں نے یہ ایک مختصر سا لیسن تیار کیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ مختصر سا ہے، میں نے اہم باتیں اس میں ذکر کی ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے رکوع نمبر 4 سے لے کے رکوع نمبر 9 تک کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد جو ہے یہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ دوسری جنگ تھی۔ پہلی جنگ جو ہوئی تھی مکہ کے کافروں کے ساتھ وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی اور غزوہ احد جو ہے شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ غزوہ احد جو ہے وہ اصل میں بدر کا انتقام تھا۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ ابو جہل جو کافروں کا بڑا سردار تھا وہ غزوہ بدر میں ہی مارا گیا تھا۔ بڑے بڑے سردار ان کے گرفتار بھی ہوئے تھے، تو جس کا ان کو بہت غصہ تھا اور اس کا وہ انتقام لینا چاہتے تھے، اور جو بھی ان کے تجارتی قافلے منافع لے کر آئے تھے انہوں نے اس جنگ کی تیاری میں اس کو لگایا تھا۔ بہت سارا جنگی سامان انہوں نے تیار کیا، بہت بڑی فوج تیار کی اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ ان کو غیرت دلائیں۔ اور جو ان کے شاعر تھے، کافروں کے شاعر، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ غرض کہ انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور بہت سارا جنگی سامان اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ مشورہ، ٹھیک ہے، یہ دوسرا میں نے پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ جو کفار مکہ ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی فوج تیار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ مدینہ کے باہر نکل کے تو کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دیواروں کی آڑ لے کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور عورتوں کو، بچوں کو، کمزوروں کو کسی قلعے میں محفوظ کر دینا چاہیے۔ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی رائے یہی تھی۔ لیکن جو جوشیلے نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو وہ اپنے بہادری کا جوہر دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا کہ میدان میں، کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو قبول کرتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے کفار کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ادھر کفار جو ہیں وہ احد کے میدان میں پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی جو ہیں وہ اپنے 300 منافقین ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب مسلمان ہو گئے 700۔ جو کفار ہیں ان کی تعداد 3000 سے بھی زیادہ تھی، بہت سارا جنگی سامان تھا ان کے پاس، جنگی گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑا ساز و سامان تھا اور صرف 700 مسلمان تھے ان کے مقابلے میں۔ اس موقع پر جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہوا تو 2 اور قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی بزدلی دکھائیں، یعنی وہ بھی واپس چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ اس کا ذکر ہوتا ہے رکوع نمبر 4 میں۔ یہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو ان کی لڑائی کی جگہوں یعنی مورچوں پر۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ ابھی میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ جس موقع پر عبداللہ بن ابی لشکر سے الگ ہوا، اس وقت 2 اور قبیلوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی بزدلی دکھائیں، یعنی وہ بھی چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ میدان جنگ سے پھرے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مورچے پہ بٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے یہ شروع میں پڑھا نا، رکوع نمبر 4 کے شروع میں یہ بلا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ سمجھے نا اس کو۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ بندی کر رہے تھے، مومنین کی صفیں بنا رہے تھے، ان کو ان کی لڑائی کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے۔ تو ایک گھاٹی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ کافر جو ہے پلٹ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو ہے وہاں مقرر کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردی میں۔ ان کو یہ تاکید کی کہ چاہے مسلمانوں کو شکست ہو یا فتح، انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس تاکید کے ساتھ آپ نے ان تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر کیا۔ لڑائی کا آغاز، اگلا ٹاپک میں نے رکھا ہے لڑائی کا آغاز۔ لڑائی کا جو آغاز ہے نا مبارزت کے ذریعے سے طریقے سے ہوا۔ مبارزت کیا ہوتا ہے کہ دعوت دینا لڑائی کی۔ تو جو طلحہ تھا قریش کا علمبردار تھا، اس نے لڑائی کی دعوت دی آگے ہو کر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ پھر اس کا بیٹا آگے آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا، پھر عام لڑائی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ انصاری جو ہیں رضی اللہ عنہم، یہ کفار کے لشکر میں اندر گھس گئے اور ان کے کفار سارے مار رہے تھے، مار مار کے گرا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور یہ لاشوں پہ لاشیں گرا رہے تھے کافروں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس طرح سے ہوئی کہ کسی کی ہمت تو نہیں تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے آ کے مد مقابل ہو کے لڑنے کی، تو یہ ایک حبشی غلام تھا جس نے چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نیزہ مارا تھا۔ جو حبشی غلام تھا نا وہ جبیر بن مطعم کا تھا، اس کو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، اس نے اس شرط پر کہ اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو گے تو تمہیں آزادی دی جائے گی غلامی سے، تو اس شرط پر اس کو بھیجا ہوا تھا۔ تو اس نے چھپ کر نیزہ مارا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ کافروں کی شروع میں شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ مسلمانوں سے جو کیا تھا فتح و نصرت کا، اس کو پورا کیا، اور جو ہے کافر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کا ذکر ہے رکوع نمبر 7 میں، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے یہاں سے وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بلا شبہ سچ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ پھر تم نے کم ہمتی دکھائی اور تم نے جھگڑا کیا حکم میں، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے جو تم دیکھ چکے تھے، وہ جو تم پسند کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت کا جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ پھر تم نے کم ہمتی دکھائی، تم نے جھگڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا تھا نا، تو ان مسلمانوں میں یہ جھگڑا ہو گیا، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اب مسلمانوں کو تو فتح ہو چکی ہے، قریش جو ہیں وہ کافر جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں، تو اب ہمیں فتح ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ ہم نے کسی صورت نیچے جا کے نہیں مال غنیمت اکٹھا کرنا، ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس طرح ان میں اختلاف ہو گیا، لہٰذا زیادہ جو مسلمان تھے، زیادہ جو لوگ تھے تیر اندازوں میں سے، وہ آگے اور آگے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ صرف 10 تیر انداز جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس گھاٹی پر رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ بعد میں ایمان لائے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور یہ بہت بہادر جرنیل تھے۔ اسلام لانے کے بعد ہر غزوہ میں انہوں نے شرکت کی ہے، تو اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ بہت سمجھدار تھے، بہت جنگی سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے نا اس وقت کافروں کے ساتھ اس گھاٹی سے حملہ کر دیا پلٹ کر۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کمزوری ہے یہاں سے مسلمانوں کی، انہوں نے پلٹ کر وہیں سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ مسلمان بوکھلا کے رہ گئے، ان کو سمجھ نہ آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ شہید ہو گئے، جو وہاں پہ تیر انداز تھے وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے، وہ مقابلہ نہ کر سکے تو شہید ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سارا واقعہ اس طرح سے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ تم پہلے تو ان کو قتل کر رہے تھے، تم دیکھ چکے تھے فتح کو، پھر تم نے نافرمانی کی اور تم نے جھگڑا کیا، تو وہ جو چیز تمہیں ملنی تھی وہ تم سے چلی گئی، دور ہو گئی۔ اس کا ذکر رکوع نمبر 7 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے 2 جماعتوں کے بھیڑنے کے دن
بے شک صرف بہکا دیا تھا ان کو شیطان نے بعض اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی بعض ان کے اعمال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ تو یہ جو ان کو فتح جو ہے ان کی شکست میں چینج ہوئی اور مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کے سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی نا، ان اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا، درگزر فرما دیا ہے۔ تو کسی کو بھی زبان کھولنے کی اب اجازت نہیں ہے ان صحابہ کے بارے میں۔ غزوہ احد میں جو بھی مسلمان میدان جنگ سے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گمراہ نہیں ہونا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو ہے وہ بھی مشہور ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو جب وہ شہید کر دیے گئے تو کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بہت بد دل ہو گئے کہ اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے۔ ادھر جو کافر تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اپنے مسلمان بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کہ اب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب کس کے لیے تم لڑو گے، اب دوبارہ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا حالات پیدا ہو گئے، لیکن پھر صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا مسلمانوں کو کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، تو مسلمان جو ہیں دوبارہ پھر اکٹھے ہونے شروع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکٹھے ہوئے، اور مسلمان سارے اکٹھے ہو کے کفار کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنے ہوئے تھے، جو بھی تیر آتے ان کی پیٹھ پر لگتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کو اپنی ہاتھ پر روکتے، جس سے ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ شل ہو گیا تھا۔ پھر بھی اتنے صحابہ کے جانساروں کے ہونے کے باوجود ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تلوار ماری، جس سے خود کی دو کڑیاں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں پیوست ہو گئیں۔ خود کیا ہوتی ہے، ایک ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، جنگی سامان لباس پہنتے ہیں نا تو ایک ٹوپی بھی ہوتی ہے جو سر پہ رکھتے ہیں لوہے کی، تو اس کی کڑیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا رخسار میں لگ گئیں۔ پھر ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے، اس پتھر کے لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ لیکن اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نا یہی الفاظ تھے کہ اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر دے، وہ نادان ہے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، احد پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے ان کو دیکھ لیا تو فوج لے کر آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہمراہی جو تھے ساتھ، انہوں نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ چڑھ سکا، لیکن اس نے دوسری طرف سے چڑھ کے نا تو حبل کا نعرہ بلند کیا۔ 2 دفعہ تو اس نے ایسے ہی کہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جواب دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو پھر ابو سفیان جو ہے نا اگلے سال دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، لیکن اس کو کچھ دور جا کے نا اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسلمان تو اب زخموں سے چور چور تھے، آدھا تو ہم ان کو ختم کر رہے تھے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ پلٹ کر مسلمانوں کو ختم ہی کر دیا جائے، اسلام کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو وہ بھی سوچ ہی رہا تھا، واپسی کا جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کو خبر پہنچی، ایک سردار تھا خزاعہ قبیلے کا، اس نے وہ ملا ابو سفیان کو راستے میں، اس نے کہا کہ مسلمان تو بڑے ویز و غضب کے ساتھ تمہارے پیچھے میں آ رہے ہیں، تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، تمہیں وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں ختم کر کے جائیں گے، میں نے ان کو جس حالت میں دیکھا ہے وہ تمہیں چھوڑے بغیر، وہ تمہیں سزا دیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو جس کی وجہ سے نا وہ روم میں آ گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافروں کے سردار تھے، وہ روم میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا ان کے دل میں، تو بچائے یہ کہ وہ مدینہ پلٹ کر حملہ کرتے، وہ آگے مکے کی طرف بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا کہ کہیں جو کافر ہیں وہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ بے شک وہ غم سے اور زخموں سے چور چور تھے، اور
بہت پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن ان سے کہا کہ ان کے ساتھ مل کر دشمن کے تعاقب میں چلیں۔ تو صحابہ بے شک پریشانی کے عالم میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری مانا، فوری قبول کیا اور اللہ کے راستے میں نکلے دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے۔ اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے رکوع نمبر 9 میں۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے حکم کو قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے کہ ان کو پہنچے تھے زخم۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ زخموں سے چور چور تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ اور رسول کے حکم کو مانتے ہوئے وہ فوری دشمن کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن لڑائی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا، تو وہ بجائے کہ وہ مدینہ آ کے لڑائی کرتے، وہ دوبارہ مکے کی طرف ہی لوٹ گئے۔ مسلمان جو ہیں حمراء الاسد یعنی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک گئے، وہاں تک پیچھا کیا، پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو راستے میں ان کو تجارتی قافلے ملے جن سے انہوں نے لین دین کیا اور خوب منافع کمایا۔ اس کا ذکر بھی یہاں اینڈ پہ کیا ہوا ہے رکوع نمبر 9 کے اینڈ پہ، کہ لڑائی اتنی ہوئی، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، بلکہ وہ اللہ کا فضل لے کر اور اللہ کی رضا لے کر لوٹے۔ ان کو بہت فائدہ ہوا اس میں، اس تجارت میں، اور اللہ کا فضل لے کر اور اللہ کی رضا لے کر وہ لوٹے، کوئی پریشانی ان کو نہ آئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ رکوع نمبر 9 تک یہ ذکر کیا ہوا ہے جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کے حق میں یہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو نافرمانی کی سزا ملی تھی، ان کو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے، تو انہوں نے اپنی رائے کو ترجیح دی۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں چینج ہونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، اس کو شکست بھی نہیں کہہ سکتے، برابری کی بنیاد پہ یہ جنگ ختم ہوئی تھی، اس کو شکست بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے تعاقب کیا تھا کافروں کا۔ اگر وہ شکست کھا گئے ہوتے تو پھر وہ تعاقب میں کیوں نکلتے؟ یہ برابری کی بنیاد پہ یہ جنگ ختم ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اسی لیے تو ابو سفیان نے آئندہ سال پھر جنگ کا وعدہ کیا کہ آئندہ سال پھر جنگ کے لیے وہ آئے گا۔ تو یہ مختصر سا لیسن تھا، آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ رکوع نمبر 4 سے لے کے رکوع نمبر 9 کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔